لاہور کی ٹک ٹاکر سویرا خان کا بہن سمیت فیصلاباد میں اغوا، پولیس نے 2 گھنٹے میں سویرا خان اور صبا کو بازیاب کروا لیا۔ آنیا نے دلہن تیار کرنے کے بہانے سویرا کو فیصل آباد بلوایا۔ جمرہ پہنچتے ہی مسلح افراد نے سویرا کو بہن سمیت اغوا کر دیا۔ ملزم دونوں بہنوں اور ڈرائیور کو نامعلوم مقام پر لے گئے۔ اطلاع ملنے پر جمرہ پولیس نے دونوں بہنوں کو بازیاب کرا لیا۔ ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا۔ فیصل آباد میں بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ فیسکو نے 1178 بجلی چوروں کو پکڑ لیا۔ بجلی چوروں کو 30,97,000 سے زیادہ ڈیٹیکشن یونٹس جاری۔ بجلی چوروں کو 14 کروڑ 31 لاکھ سے زیادہ کے جرمانے عائد۔ فیصل آباد میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور مینٹیننس کے نام پر مختلف علاقوں میں بجلی کی بندش سے گھریلو صارفین اور کپڑے کی صنعت سے جڑے تاجر بھی پریشان۔ کہتے ہیں بنا نوٹس کے سارا دن بجلی چلی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں کام کے ساتھ ساتھ مزدور کا چولہا بھی بند ہو جاتا ہے۔ جنگ میں مہنگائی کا جن بے قابو، سبزی فروشوں نے خود ساختہ دام مقرر کر لیے۔ سبزی اور پھلوں کی منمانی قیمتیں وصول کرنے لگے۔ چنیوٹ میں آلو، پیاز، لہسن اور ٹماٹر کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ مرغی کے گوشت کی بھی اونچی اڑان، ریٹ 523 روپے تک پہنچ گیا۔ فیصل آباد کے سستے اتوار بازاروں میں سستی صرف خاموشی۔ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے گاہک مہنگائی کے باعث سستے بازاروں سے بھی خالی ہاتھ لوٹ کر جانے پر مجبور۔ کہتے ہیں سبزی فروٹ کا ریٹ اوپن مارکیٹ سے بھی زیادہ ہے۔ چنیوٹ میں گیس کی طویل لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان۔ لکڑی اور گیس کی قیمتیں بھی زیادہ، شہریوں نے سر پکڑ لیے۔ لکڑی کی قیمتوں میں مزید اضافے کا بھی اندیشہ۔ فیصل آباد ریجن کے 4 پولیس افسران امن مشن کے لیے منتخب اہلکار اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے بیرون ملک فرائض سر انجام دیں گے۔ ڈی پی او ڈوبا اقرار حسین، سابق ایس پی لالپور ڈویژن انتظار کمیل، سب انسپکٹر عشرت اور وارڈن وقاص احمد کو امن مشن کے لیے منتخب کیا گیا۔ فیصل آباد میں پاکستان اور قراقرم ایکسپریس کی ایڈوانس بکنگ بند، مسافروں کو مشکلات۔ اسٹیشن انتظامیہ نے رش کے باعث ایڈوانس بکنگ 20 نومبر تک بند کر دی۔ ریلوے اسٹیشن پر رش بڑھا تو ٹکٹ سسٹم جواب دے گیا۔ فیصل آباد کے اسٹیشن پر ٹکٹ پرنٹرز کی خرابی مسافروں کے لیے وبال جان بن گئی۔ مسافر کو ٹکٹ لینے میں دشواری کا سامنا، گھنٹوں انتظار کرنے پر مجبور۔ جنگ میں لیگی رہنما پر حملے کا واقعہ سٹی 41 اصل کہانی سامنے لے آیا۔ مہر افضل بھروانہ کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ ڈکیتی کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد ویڈیو بنائی گئی اور سوشل میڈیا پر اس کو غلط رنگ دیا گیا۔ سرکاری محکموں میں رابطوں کا فقدان شہریوں کے لیے درد سر بننے لگا۔ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا ڈاکخانوں میں جمع کروائے جانے والے گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکسز کو ماننے سے انکار۔ ڈاکخانوں میں ادائیگی کے باوجود گاڑیاں ڈیفالٹرز کی فہرست میں موجود۔ پوسٹ ماسٹر جنرل پنجاب سے تصدیق کا عمل بھی سستی کا شکار۔ کپاس کی پیداوار میں اضافے کے اثرات، محکمہ ایکسائز کی وصولیوں پر بھی نمایاں۔ کپاس پر عائد کاٹن ڈیوٹی کی وصولی میں گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 20% اضافہ ریکارڈ۔ کاٹن جنرل سے 5 بلین روپے کاٹن ڈیوٹی وصول کر لی گئی۔ ملکی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں سالانہ بنیادوں پر 6.33% کمی۔ فیصل آباد کے صنعتکار کہتے ہیں کہ کرسمس اور نیو ایئر کے سیزن کے باوجود ایکسپورٹ کا کم ہونا بہت بڑا خطرہ ہے۔ فیصل آباد میں نصرت فتح علی خان انڈر پاس اور جھال انڈر پاس کی لائٹس بند، راہگیروں کو مشکلات۔ لائٹ بند ہونے سے کوئی بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے، شہریوں کا متعلقہ حکام سے نوٹس دینے کا مطالبہ۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی نااہلی 6 ماہ سے کمپنی فنڈز کا اجرا بغیر آڈٹ کے کیا جا رہا ہے۔ انٹرنل آڈیٹر کی سیٹ خالی، جبکہ آڈٹ فرم کے ساتھ معاہدہ ختم کر دیا گیا۔ فیصل آباد میں ایگریکلچر یونیورسٹی میں سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل کی 1000 سے زیادہ طلباء کا انٹری ٹیسٹ۔ سیلانی ویلفیئر کے ٹرسٹی اسلم ڈیڈی اور ایم سی ہائر سیکنڈری اسکول کوتوالی روڈ کے پرنسپل راؤ اقبال نے خصوصی شرکت کی۔
سابق نائب صدر ایف سی سی آئی ایوب اسلم کے ڈیرے پر راجہ ریاض کی حمایت میں اجلاس، یو سی کے مختلف چیئرمین، گورنرز اور علاقہ مکینوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ راجہ ریاض نے کہا، امید ہے ہم الیکشن میں ضرور جیتیں گے۔ مسلم لیگ نون فیصل آباد کے سینئر نائب صدر شیخ یوسف نے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا۔ شیخ یوسف بہتر نتائج کے حصول کے لیے پرامید، کہا این ای 101 سے تیاری کا عمل شروع کیا گیا ہے، بھرپور محنت کی جائے گی۔ مسلم لیگ نون کی پارٹی قیادت نے نوجوانوں کو ٹکٹ فراہمی کے لیے عندیہ دے دیا۔ پارٹی سے وابستہ یوتھ ونگ عہدیداران نے اعلان کو شائع قرار دے دیا۔ ڈویژنل سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون یوتھ ملک علی آوان کا کہنا تھا کہ اس مرتبہ نون لیگ کی جیت میں نوجوان قیادت کا کردار زیادہ ہوگا۔ فیصل آباد میں اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام لنگر کیمپ النجف کالونی جڑاوالا روڈ پر لگایا گیا۔ کیمپ کی صدارت ڈویژنل صدر پروفیسر پیر محمد آصف رضا قادری نے کی۔ شہریوں میں لنگر بھی تقسیم کیا گیا۔ شوکوٹ گڑھ مہاراجہ میں فوڈ انسپیکٹر احمد پرسیال مہر امجد سبانہ کی خلخوانی، سابق ناظم جنگ صاحبزادہ حمید سلطان نے مہر فصیح سبانہ سیال کی دستار بندی کی۔ صاحبزادہ حبیب سلطان، صاحبزادہ زید سلطان، ثاقب ایم پی اے رانا شہباز سمیت مختلف مخاطب فکر کے لوگوں کی شرکت۔ گلبرگ فیصل آباد میں جلسہ دستار فضیلت و چوتھا سالانہ عرس کی صدارت علامہ پیر سید محمد سعید الحسن شاہ نے کی۔ صدر پاکستان عوامی تحریک ضلع فیصل آباد میاں قاسم محمود، حضرت علامہ پیر سید ہدایت رسول شاہ قادری اور دیگر کی شرکت۔ عرس میں شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ یونیورسٹی آف فیصل آباد میں 10ویں کانوکیشن تقریب، صدارت ریکٹر میاں محمد حنیف نے کی۔ کانوکیشن کا آغاز تلاوت قرآن، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا۔ قومی ترانہ بھی پڑھایا گیا۔ اور فیصل آباد میں سادات ایسوسی ایشن کے ایگزیکٹو ممبر سید ظہیر سجاد گیلانی کی تصنیف صراط مستقیم کی مقامی ہوٹل میں تقریب رونمائی، سیاسی اور سماجی اور مذہبی شخصیات کی شرکت۔